بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج 13 اگست، اہم ترین خبر ناظرین، دنیا آخر اس نقطے پر آ گئی جس کا پاکستان عرصہ دراز سے حکمت عملی بنا رہا تھا۔ امریکہ کا بڑا حکم، اشرف غنی فوری طور پر حکومت چھوڑ دے۔ اشرف غنی گھبراہٹ کے مارے حکومت کسی بھی وقت چھوڑ سکتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کا اہم حکم، یہ حکم کیسے آیا اس کی آج تفصیلات بتائیں گے۔ چند ہی دنوں میں سالوں کا وقت طالبان نے 18 سے زیادہ صوبوں میں قبضہ کر لیا۔ اشرف غنی کا وائس پریزیڈنٹ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اشرف غنی تنہا رہ گیا اور کہا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اشرف غنی کسی بھی وقت افغانستان چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اہم ترین اتحادی برطانیہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ امریکہ کے ایسے موقع پر انخلا بہت بڑی غلطی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو فیصلہ کیا ہے افغانستان سے انخلا کا، آنے والی کئی نسلیں یورپ اس کی سزا کا سامنا کریں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور طالبان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس خبر کے بعد دنیا کی تمام نظریں پاکستان کے موقف کو تائید کرنے لگی۔ آج امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے ناظرین اشرف غنی کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ فوری طور پر امریکہ کے وزیر دفاع خارجہ نے اشرف غنی کو فون کیا کہ جنگ بندی کی ایک ہی حل ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ اشرف غنی حکومت چھوڑے۔ آپ فوری طور پر حکم دیا کہ حکومت چھوڑ کر سرکاری عہدے سے الگ ہو جائے اور عبداللہ کو حکومت سونپی جائے، تاکہ افغانستان کی مرضی سے نئی حکمت عملی سے ایک نئی حکومت بنائی جائے۔ امریکہ کے اس حکم کے بعد بھارت میں بھی مودی سرکار چیخنے لگی کہ ہم نے اربوں خربوں ڈالر انویسٹمنٹ کیے تھے، تو امریکہ نے اگر اس طرح ساتھ چھوڑنا تھا تو ہمیں بھی تنہا کر دیا۔ جبکہ اشرف غنی کسی بھی وقت افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے امریکہ بھاگ سکتا ہے۔ طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی دنیا کا جدید ترین اسلحہ افغانستان کی فوج کے حوصلوں کو پسپا نہیں کر سکا اور بالآخر طالبان کے بڑھتے ہوئے قدم 18 صوبائی دارالحکومت قبضے کے بعد اب صرف کابل سے چند کلومیٹر دور 2-3 درجن کلومیٹر دور رہ گئے اور کسی بھی وقت کابل پر جا کے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ پہلے دھمکیاں دے رہا تھا، اب امریکہ ریکویسٹ پہ آ گیا کہ طالبان ہم پہ مہربانی کریں اور امریکی سفارت خانے پر حملہ نہ کرے۔ دھمکیوں سے منتوں کا سفر 20 سال بعد اربوں ڈالر ضائع کر کے کیا۔ ناظرین، امریکہ نے جتنی انویسٹمنٹ افغانستان میں کی، اس سے کئی ملک نئے بنائے جا سکتے تھے۔ جو اربوں ڈالر اس نے وہاں ضائع کیے، یہ ملک کی کئی اکانومیوں کے سے زیادہ بجٹ ہے جو امریکہ اور نیٹو نے وہاں ضائع کیا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہوئی کہ 2 روز قبل دوحہ میں پاکستان، چین، ازبکستان، امریکہ، برطانیہ، قطر، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے خصوصی ایلچی اور نمائندوں کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ پھر اگلے دن جرمنی، بھارت، ناروے، قطر، تاجکستان، ترکی، ترکمستان اور بین الافغان مذاکرات ہوئے اور اس بات پہ حتمی طریقے پر پہنچا گیا کہ اشرف غنی افغانستان میں حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا اپنی آرمی اس نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس کی آدھی سے زیادہ فوج اس وقت طالبان کی ساتھی نہ بن چکی ہے، بلکہ طالبان کے ساتھ مل کر اشرف غنی کی حکومت پر قبضہ کرتی جا رہی ہے اور اشرف غنی تنہائی، اکیلا اور پسپائی کا شکار ہو گیا ہے۔ ان تمام ممالک میں تفصیلی کئی طور پر مذاکرات ہوئے اور امریکہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر وہ اشرف غنی کی حمایت رکھتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف افغانستان کا امن تباہ ہوگا، بلکہ دنیا میں اس کے اثرات تیسری بڑی عالمی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، جو کسی بھی صورت امریکہ آج کل افورڈ نہیں کر سکتا ترکی کی بڑھتی اور چین کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی کی وجہ سے۔
ناظرین، اس موقع پر ہر ملک نے، یورپی ممالک نے پہلے تو پاکستان پر دباؤ کی کوشش کی کہ اشرف غنی کو سپورٹ کرے، لیکن جب دوحہ میں درجنوں ممالک کی تفصیلی مذاکرات ہوئے اور اس نقطے پر پہنچا گیا کہ پاکستان جو آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا، جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اس افغانستان میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، صرف اور صرف مذاکرات سے ہی اس خطے میں امن ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ یہ جنگ تیسری بڑی عالمی جنگ بن جائے گی جس سے کوئی بھی ملک ہزاروں یا بر اعظم کئی دور محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکہ پہلے بازد رہا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ آپ ہر صورت میں، اسی سلسلے میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے پچھلے دنوں مختلف ممالک کے دورے کیے اور درجنوں ممالک کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، سفارتکار، انٹیلیجنس کے ذرائع نے آرمی چیف سے ملاقات کی، جس پر آرمی چیف نے خطے پر ان کی روشنی ڈالی اور بھارت کے افغانستان کے امن تباہ کرنے پر روشنی ڈالی، جس پر دنیا آخر امریکہ نے آج وہ زبان بول دی جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ افغانستان کا حل طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہے، اور مذاکرات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب تک اشرف غنی حکومت نہیں چھوڑتا۔ طالبان نے پہلی یہ شرط رکھی تھی۔ ناظرین، آج امریکہ کو اس وقت بہت بڑا دھچکا لگا جب ان کا درینہ دوست ساتھی برطانیہ کے سیکرٹری دفاع بین ویس امریکہ کے فوج کے انخلاء کے فیصلے سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان کے سیکرٹری دفاع بین وائس نے کہا کہ امریکہ کا افغانستان سے اخلاء اس دنیا میں تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گا، اور یہ صورتحال طالبان کو زیادہ طریق مضبوط کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے فوجی انخلاء کے بعد طالبان کو مزید مضبوط کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی پیش قدمی روز بروز اس کی فتوحات کے ایک نئے سلسلے جاری ہیں۔ ناظرین، امریکی سیکرٹری دفاع نے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنی پیش گوئی کی کہ اگر امریکہ کی فوج کے انخلاء سے القاعدہ کو فائدہ پہنچے گا، انہوں نے کہا جنہوں نے 11 ستمبر 2001 سے قبل شدت پسندوں کو پناہ دی تھی، سیکرٹری دفاع کہتے ہیں میں پریشان ہوں کیونکہ یہ ناکام ریاستیں اس قسم کے لوگوں کے لیے افزائش کا صلہ ہے، اور اس طرح نہ صرف طالبان افغانستان کی حکومت پر قابض ہو جائیں گے بلکہ ایک نئی شرارت چھوڑ دی کہ دوبارہ القاعدہ بھی زندہ ہو جائے گا، اور القاعدہ زندہ ہوتا ہے تو اس نے جو امریکہ میں 9/11 کیا تھا اس سے مزید تباہی یورپ اور امریکہ کے ممالک کی طرف آئے گی۔ ان کی یہ بیان پر امریکہ حیران تھا کہ ان کا درینہ ساتھی بھی آخر ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ ناظرین، وزیر دفاع بین وائس کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ فوج کا انخلاء ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ امریکہ نے بغیر کسی حکمت عملی کے جلد بازی میں ڈر کر 2 نسلیں تباہ کرا کے افغانستان سے فوج کا انخلاء کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے نتائج آنے والے دنوں میں پوری دنیا کو سامنا کرنا ہوگا اور ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور اس نقصان کا ازالہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک طرف امریکہ بالکل اکیلا رہ گیا اور بھارت کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی، دوسری طرف پاکستان جس پہلے موقف پر تھا، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم کسی بھی دوسرے ملک کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ماضی میں نے جو غلطیاں کی ہیں اپنی ایئر بیس دے کے افغانستان کے خلاف، اب وہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ اسی پر دنیا آخر اب مطمئن ہونے لگ پڑی۔ پہلے دھمکیاں دیتی رہی، امریکہ نے پاکستان کو دھمکیاں دی، چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، یورپی یونین کے سفیروں نے ملاقات کی، لیکن بلا آخر دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ نے اشرف غنی کو جلد از جلد حکومت چھوڑنے کا حکم صادر کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں کسی بھی وقت اشرف غنی افغانستان سے امریکہ کی طرف بھاگ سکتا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، پینٹاگون کے سربراہ، برطانوی وزیر خارجہ اور درجنوں ممالک کے سفیر اور وزراء نے ملاقات کی، جس پر آرمی چیف نے انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے انہیں بتایا کہ امریکہ جس راستے پر چل رہا ہے اور پاکستان سے ایئر بیس مانگ رہا ہے،
اس سے افغانستان کے خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر ممالک جو ان کی باؤنڈری ان کے ساتھ لگتی ہے وہ بھی یاد رکھنے دہشت گردی سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس میں ترکمنستان، ازبکستان اور دیگر ممالک کا نام لیا اور انہوں نے کہا یہ حالات دنیا کو تیسری جنگ کی طرف ڈائیں گے۔ آج جب امریکہ کے ناظم الامور نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تو آرمی چیف نے انہیں اس بات پہ کنونس کیا کہ بھارت جو چاہتا ہے، جو بائیڈن جو چاہتا ہے، جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف امن کی طرف جانا ہوگا، جس پر کیونکہ طالبان کی بڑھتی ہوئی کامیابیاں اب مہینوں سالوں کی نہیں، دنوں اور ہفتوں کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب افغان حکومت اشرف غنی کے درینہ ساتھی ان کے نائب صدر خود رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اشرف غنی کی فوج خود طالبان کا ساتھ دے رہی ہے، ایسے میں افغانستان کے معاملے میں صرف اور صرف دوستائی اور حکمت عملی سے کام لیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے نتائج پوری دنیا کو جنگ کی صورت میں بھگتنا ہوں گے۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کرنے اور ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آرمی چیف 24 گھنٹے کام کرتے ہوئے دوسرے ممالک کو قائل کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے صرف اور صرف امن ہی راستہ ہے اور مذاکرات راستہ ہے، اشرف غنی کی جنگ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جارحانہ کھیلتے ہوئے پوری دنیا کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ افغانستان میں اگر 20 سال اور نیٹو کی فوجیں کامیاب نہیں ہو سکی تو پاکستان کو دوبارہ اس میں ڈال کے ایک تیسری جنگ کی طرف جایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دوران ناظرین پاکستان کو دھمکیاں دی گئی، لالچ دی گئی، لیکن امریکہ کے دباؤ میں وزیر اعظم عمران خان نے دلیرانہ اور بہادرانہ اور ملکی وقار کے مطابق فیصلہ کر کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس دوران ناظرین بھارت نے چالیں چلیں اور چین کے لداخ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اور چین سے باندر کٹ کھانے کے بعد بھارت وہاں سے بھاگا اور اس دوران داسو پہ حملہ کر کے پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ ایک روز قبل وزیر اعظم پاکستان اور چین کی حکومت کے درمیان ایک طویل مشاورت ٹیلی فون پر ہوئی اور جس میں چین نے پاکستان کے کہا کہ پاکستان کی قربانیاں ہم مانتے ہیں، چین اور پاکستان کی دوستی میں دراڑیں ڈالنے والے ناکام ہوں گے اور پاکستان اور چین مل کے نہ صرف اکانومی بلکہ دفاعی معاہدے بھی کر کے دنیا کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تحریک چلانا ایسا ہی ہے کہ پرائی جنجے احمق نچے، ملکی حالات ایسے نہیں کہ کوئی موومنٹ چلائی جائے۔ اپوزیشن پر کرپشن کے الزامات، وزیر اعظم عمران خان کی دلیرانہ کارروائی، لیکن عمران خان صاحب کے لیے اس ملک میں صرف اب بین الاقوامی سطح پر دنیا پر انہوں نے جس طرح افغانستان کے ایشو کو کیا ان کے لیے بہتر ثابت ہوا تھا۔ ہم پاکستان میں ان کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری اور کرپشن ایک چیلنج ہے جسے وزیر اعظم کہتے ہیں آئندہ 2 سال میں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تاہم وزیر اعظم کو آج امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو افغانستان پہ ٹھیک تھا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔